پاکستان میں وی پی این کے استعمال کو کیوں غیر شرعی قرار دیا گیا؟ حکومت وی پی این کو کیوں بلاک کر رہی ہے؟ ملک میں 8 لاکھ سے زائد فاش مواد رکھنے والی ویب سائٹس بلاک۔ روزانہ 2 کروڑ پاکستانی وی پی این کے ذریعے یہ ویب سائٹس دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حکومت وجاہت مسعود اور اس کے پیروکاروں کو ان فاش ویب سائٹس تک مکمل رسائی فراہم کرے تاکہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر مزے لے کر غم غلط کر سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ اس وقت ملک میں انٹرنیٹ پر بلا روک ٹوک رسائی کے لیے استعمال کیے جانے والی غیر قانونی ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک یعنی وی پی این کے خلاف نہ صرف کریک ڈاؤن جاری ہے بلکہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اسے غیر شرعی قرار دے دیا ہے۔ حکومت کے یہ فیصلے بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہے اور سب سے زیادہ تکلیف سیکولر طبقے بلکہ مافیا کو ہے کہ ان کا کاروبار یا دھندا بند ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری بڑی تکلیف ان ریاست مخالف عناصر کو ہے جن کے مذموم ایجنڈے میں حکومت نے رکاوٹ کھڑی کر دی ہے۔ تیسری بڑی تکلیف ان پی ٹی آئی کے ورکروں کو ہے جو پروپیگنڈے کے ذریعے قوم کے ذہن کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ریاست پاکستان کے خلاف ایک مذموم مہم چلا رہے ہیں۔ اس معاملے میں کچھ لوگ خلط مبحث کر کے معاملے کو مزید پیچیدہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیں اس سارے معاملے کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں۔ کیا اسلامی نظریاتی کونسل نے جو فیصلہ دیا وہ عقل کے خلاف ہے یا شریعت کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے، اور کیا حکومت وی پی این کو کوئی غیر قانونی طریقے سے بلاک کر رہی ہے؟ سب سے پہلے تو اسلامی نظریاتی کونسل کے جو چیئرمین علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی کی طرف سے جو بیان جاری ہوا، یہ جو فیصلہ ہوا، یہ جو رائے آئی، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جمعہ کو انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ وی پی این کے استعمال کو غیر شرعی قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کو شرعی لحاظ سے اختیار ہے کہ وہ برائی اور برائی تک پہنچانے والے تمام اقدامات کا انسداد کرے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کے دفتر سے جاری ہونے والی پریس ریلیز میں کہا گیا کہ انٹرنیٹ یا کسی سافٹ ویئر یعنی وی پی این وغیرہ کا استعمال جس سے غیر اخلاقی یا غیر قانونی مواد یا بلاک شدہ ویب سائٹس تک رسائی حاصل کی جائے شرعی لحاظ سے ناجائز ہے۔ مزید کہا گیا کہ حکومت کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے ذرائع اور ٹیکنالوجیز کے استعمال پر مؤثر پابندی عائد کی جائے جو معاشرتی اقدار اور قانون کی پاسداری کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ مختصر بیان تھا اور اس میں مزید جب کہا گیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے 23 مئی 2023 کو ایک مشاورتی اجلاس میں سوشل میڈیا کے غلط استعمال اور اس پر موجود توہین آمیز اور غیر اخلاقی مواد کے انسداد کے لیے اقدامات کرنے کی سفارشات پیش کی تھی۔ اس میں یہ سفارش بھی پیش کی گئی تھی کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یعنی پی ٹی اے اور وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ سوشل میڈیا ویب سائٹس کی رجسٹریشن کا عمل جلد از جلد شروع کریں اور تمام وی پی این کو بند کرنے کے لیے بلا تاخیر اقدامات کریں۔ یہ اس بیان میں یہ وضاحت ہو گئی کہ یہ اچانک کوئی فیصلہ نہیں ہوا یا کسی سیاسی موومنٹ کی وجہ سے یا کسی سیاسی تحریک کی وجہ سے یہ فیصلہ نہیں ہوا، بلکہ یہ گزشتہ 1 سال سے اس حوالے سے سفارشات تھی، بلکہ یہ اس سے قبل کے بھی کچھ اس میں فیصلے شامل ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے۔ علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی کے مطابق وی پی این ایک تکنیکی ذریعہ ہے جس کے ذریعے صارفین اپنی اصل شناخت اور مقام کو مخفی رکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ ٹیکنالوجی عام طور پر سیکیورٹی اور پرائیویسی کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ وی پی این کا استعمال ایسی ویب سائٹس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے جن کو شرعاً یا قانوناً ممنوعہ ویب سائٹس کہا جا سکتا ہے یا جو حکومت کی طرف سے بلاک ہوں۔ ان میں اخلاق باختہ یا پورن ویب سائٹس اور معاشرے میں جھوٹ یا غلط معلومات پھیلا کر انتشار پیدا کرنے والی ویب سائٹس بھی شامل ہیں۔ مزید کہا گیا کہ وی پی این کے ذریعے آن لائن چوری بھی کی جاتی ہے اور چور کا سراغ بھی نہیں ملتا۔ شریعت کے مطابق کسی بھی عمل کا جواز یا عدم جواز کا دار و مدار اس کے مقصد اور طریقہ استعمال پر ہے۔ چونکہ وی پی این کو بلاک شدہ یا غیر قانونی مواد تک رسائی کے لیے استعمال کیا جانا اسلامی اور معاشرتی قانون کی خلاف ورزی ہے، اس لیے اس کے استعمال شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ یہ اعانت علی المعصیہ یعنی گناہ پر معاونت کے زمرے میں آتا ہے جو کہ شریعت میں ممنوع ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ تو ایک بیان تھا، اس میں جو راغب نعیمی صاحب نے مختلف جو میڈیا جو ان کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے مزید اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ راغب نعیمی نے کہا ہے کہ یہ تاثر غلط ہے کہ ہم نے کسی ادارے کے کہنے پر کسی سیاسی جماعت کو سوشل میڈیا سے روکنے کے لیے وی پی این کی بندش کو غیر شرعی قرار دیا ہے، کیونکہ یہ پروپیگنڈا چل رہا تھا، ان کو اس کی نفی کر رہے ہیں۔ علامہ راغب نعیمی کے مطابق یہ معاملہ 2021 میں لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس کے فیصلے سے شروع ہوا جس میں عدالت نے ہمیں حکم دیا تھا کہ وی پی این کے ذریعے ممنوع اور فحش جو ویب سائٹس ہیں کے استعمال کی ممانعت سے متعلق اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عوام کو آگاہ کیا جائے، لہذا اسلامی نظریاتی کونسل نے اس پر کام شروع کیا۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے مزید بتایا ہے کہ گزشتہ سال ہمارے اجلاس میں متفقہ فیصلہ ہوا کہ 4 معاملوں میں وی پی این کے استعمال سے خرابی ہو رہی ہے۔ ایک، ملک میں مذہبی منافرت پھیلانے، دوسرا توہین مذہب، تیسرا جھوٹی معلومات سے معاشرے میں انتشار پھیلانے، اور چوتھا غیر اخلاقی یعنی پورن ویڈیوز اور فلموں کی بلاک ویب سائٹس وی پی این کے ذریعے چلانے کا معاملہ یہ سامنے آیا تھا۔
اب اس میں مزید اگر دیکھا جائے تو ان فاش جو ممنوع اور فاش ویب سائٹس کے استعمال کی ممانعت سے متعلق اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ فیصلہ کیا، لہذا اسلامی نظریاتی کونسل پر اس پر کام شروع کیا اور یہ سارا معاملہ پھر ہمارے سامنے آیا، اور چھان بین کے بعد ہم نے پی ٹی اے کو وی پی این بند کرنے کی سفارش کی۔ ملک میں چلنے والے ہزاروں غیر قانونی اور غیر رجسٹرڈ وی پی این بند کیے جائیں اور رجسٹر کر کے چلانے کی اجازت لیں، انہیں بھی صرف مثبت استعمال تک محدود کیا جائے۔ لہذا پی ٹی اے نے اپنے طور پر جائزہ لینے کے بعد غیر قانونی وی پی این بند کرنا شروع کر دیے۔ ان کا مزید کہنا تھا، اس لیے ہم نے اس اقدام کی حمایت میں متفقہ فیصلہ جاری کیا کہ وی پی این کا استعمال غیر شرعی ہے۔ یہ ہے جی فیصلہ، میں نے اس کے پس منظر پیش منظر دونوں آپ سے آگاہ کیا۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے پر کون تنقید کر رہا ہے اور ان کی تنقید میں کتنا وزن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ دونوں طرف کا موقف آ جائے اور اس پہ مختصر تبصرہ کر کے سر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ آپ بھی، چونکہ عوام زیادہ عقل و شعور والے ہیں، وہ زیادہ اچھے طریقے سے اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ شرعی نقطہ نظر آپ کے سامنے آ گیا، قانونی نقطہ نظر بھی سامنے آ گیا۔ آگے چل کے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وزارت داخلہ یا حکومت اس کو کیوں بند کر رہی ہے، وہ بھی آ جائے گا۔ تو اس معاملے میں جو تنقید سامنے آئی ہے وہ بڑی ہی اس کو میں کیا کہوں، طنز کہوں، تنقید کہوں، یا اس کو کچھ اور کہوں، یا اس کی ان کی ذہنی خارش کہوں، وہ بڑی ہی ہلکی ہے۔ مثلا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب اسلامی نظریاتی کونسل نے ممنوع ویب سائٹس تک رسائی کے لیے وی پی این کے استعمال کو غیر شرعی قرار دیا، تو یہ خبر سرکاری چینل پی ٹی وی نے ایکس پر بھی شیئر کی، جسے حذف کر دیا گیا۔ مطلب ان کا مقصد یہ تھا کہ وی پی این کے ذریعے ایکس یعنی پی ٹی وی وہ اس کو چلا رہا تھا۔ تو دیکھیں، یہ میرے خیال میں خلط مبحث ہے۔ یہ اس لیے بھی خلط مبحث ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے قرار دیا ہے کہ اس کا غلط استعمال وہ غیر شرعی ہے، صحیح استعمال غیر شرعی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وی پی این کو رجسٹر کرنے کا حکومت نے منصوبہ بھی شروع کر رکھا ہے، اور اس کے ذریعے 20,000 سے زائد وی پی این رجسٹر بھی ہو چکے ہیں۔ تو جو لوگ رجسٹر کرا کے اپنا استعمال کر رہے ہیں تو ان میں تو غیر شرعی والی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ تنقید اس لیول کی تنقید کر رہے ہیں کہ جس کا کوئی مطلب ہے، نہ آئینی پہلو ہے، نہ قانونی پہلو ہے، نہ شرعی پہلو ہے۔ اسی طرف ایک اور تنقید ہے، ملک میں رواں برس فروری سے ایکس تک رسائی پر پابندی ہے، اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے ستمبر کے اور اس کی دوران اس کی وجہ قومی سلامتی بتائی تھی۔ تاہم خود عطا اللہ تارڑ سے لے کر وزیر اعظم شہباز شریف تک حکومتی وزراء جو ہے وہ اپنے بیانات وی پی این کے ذریعے ایکس پر بلا ناغہ پوسٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ پاکستان میں جب بھی کوئی وزیر یا حکومتی عہدیدار، حتیٰ کہ وزیر اعظم شہباز شریف ٹویٹ کرتے ہیں تو صارفین بھی ان سے سوال کرتے نہیں رہتے، ان سے سوال کیے بنا کہ بندش کے باوجود ایکس کا اکاؤنٹ آپ تک کیسے چل رہا ہے۔ یہ بھی آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے چل رہا ہے۔ بھائی انہوں نے وی پی این رجسٹر کروا لیا ہے، آپ بھی وی پی این رجسٹر کروا کے آپ بھی چلا لیں۔ دوسری طرف ایک اور جو ان کے بڑے بئی خواہ ہیں، جو ان کے عالمی چوکیدار ہیں، جو ان کے عالمی سرپرست ہیں، انہیں بھی پریشانی ہے۔ امنسٹی ٹیک نے ایکس پر ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان میں غیر قانونی یا غیر رجسٹرڈ شدہ وی پی این پر پابندی رازداری کے حق کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، یہ شہریوں کی معلومات تک رسائی میں رکاوٹ ہے اور اس سے اظہار رائے کی آزادی محدود ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی وزارت داخلہ نے اس فیصلے کے لیے دہشت گردی کی غیر واضح جواز بنایا، جس سے انٹرنیٹ پر مواد کو کنٹرول کرنے کی حکومتی طاقت کا بے دریغ استعمال ظاہر ہوتا ہے۔ یہ عالمی سرپرستوں کو بھی پریشانی ہو گئی کہ پتہ نہیں کون سا ظلم ہو گیا کہ وی پی این بند ہو گیا۔ کچھ لوگ لکھ رہے ہیں کہ کاش ہم مذہب کی سیاسی خرید و فروخت بند کر سکیں۔ ایک زمانے میں اے سی کو اسلام میں حرام قرار دینے کا فتویٰ جاری ہوا تھا، اس موقف کے ساتھ اے سی جنت جیسی ٹھنڈ ہوا دیتا ہے۔ یہ انگریز کی اسلام کے خلاف سازش ہے، اس لیے اس پر پابندی عائد کی جائے۔ آج وی پی این کے فتوے نے جہالت کے دور کی یاد تازہ کر دی۔ اب اس میں صحافی سیرل المائدہ کب پیچھے رہتے والے تھے، انہوں نے لکھا کہ یہ فتویٰ غیر مسلموں پر بھی لاگو ہوگا یا نہیں۔ ایک اور صارف نے لکھا کہ پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل نے وی پی این کے استعمال کے بعد اگلا فتویٰ عقل کے استعمال کے خلاف دے دینا ہے۔ اب سیکولر لشکر کے علم بردار اور بڑے ترم خان وجاد مسعود کہاں پیچھے رہتے، انہیں لکھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل ہمیشہ سے طاقتور حلقوں کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرتی ہے۔ وی پی این کی بندش کا خیال پی ٹی اے اور اسلامی نظریاتی کونسل اب اس لیے آیا کہ کیونکہ طاقتور بادشاہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جا سکے۔ یہ بھی بڑی دور کی کوڑی سامنے لائے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے ہمیشہ طاقتور حلقوں کے اشاروں پر کام کیا اور کبھی آئین و قانون کو پامال کرنے، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی یا کسی مارشل لا کے خلاف کوئی فتویٰ جاری نہیں کیا۔ وجاد مسعود کو یہ پریشانی ہے کہ یہ کیوں غیر شرعی قرار دیا گیا۔ ان کو اسلامی نظریاتی کونسل یا اس فتوے سے نہیں، اصل میں ان کو شریعت سے ہی پریشانی ہے۔ وہ اسلامی احکامات کا نام سن کے ہی، اسلام کا نام سنتے ہی وہ بھڑک جاتے ہیں، اور نہیں سمجھ آ رہی کہ انہیں کہاں سے انہوں نے ایک سیاسی ٹچ دینے کی اس کو کوشش کی ہے۔ حالانکہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سینکڑوں سفارشات اس وقت بھی پارلیمنٹ میں موجود ہیں، بلکہ ان کے دفاتر اور ان کی ویب سائٹ پر موجود ہیں، وہ پڑھ کے اپنی تسلی کر سکتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے ہر موضوع پر، ہر مسئلے پر اپنی رائے دی ہے۔
اب ہمارے ایک معروف کالم نگار اور تجزیہ نگار سہیل وڑائچ بھی اس میں بہہ گئے. آج انہوں نے اپنے کالم میں لکھا کہ تزادستان میں وی پی این کو اسلامی نظریاتی کونسل نے غیر اسلامی قرار دیا ہے، حالانکہ اسلام اور سائنس کا سرے سے کوئی تضاد نہیں، البتہ علماء کا سائنس سے ضرور تضاد ہے. یاد کریں کہ ترکی میں گھڑیال کا تحفہ آیا تو اسے بدعت قرار دیا گیا اور ولی عہد نے اسے چوراہے میں رکھ کر توڑ ڈالا، مگر آج ہر عالم دین نے گھڑی باندھی ہوئی ہے. کیمرہ ایجاد ہوا تو تصویر کے خلاف فتوی ہے، ترکی میں تصویر کو کافرانہ قرار دیا گیا. ہمارے خطے کے تو علماء تو چند سال پہلے تک تصویر اتروانے کو گناہ قرار دیتے تھے. جماعت الدعوہ نے سریعان ٹی وی توڑ کر ثواب دارین حاصل کیا کرتے تھے. اب ہر عالم دین ٹی وی اسکرین پر جلوہ افروز ہونا باعث فخر سمجھتا ہے. حق تو یہ ہے کہ کافی تک کو کافر قرار دیا گیا. ترکی میں کافی پر فسادات ہوئے، بعد میں پتہ چلا کافی تو مغرب سے آتی ہی نہیں، یہ تو افریقن مسلم ممالک سے آتی ہے. پرنٹنگ پریس کو 5 سال تک مسلم ممالک میں داخل نہ ہونے دیا گیا کہ ہاتھ سے جو لکھی ہوئی کتابوں سے کام چلایا جاتا رہا کہ یہ شیطانی مشین کہیں اسلامی آرٹ، خطاطی اور کتابت کو نقصان نہ پہنچا دے. پینٹ کوٹ پہننے، انگریزی سٹائل کے بال کٹوانے اور لاؤڈ سپیکر تک پر اعتراضات کیے گئے جو اب بودے اور احمقانہ ثابت ہو چکے ہیں. تو یہ ہیں ان لوگوں کے اعتراض. سہیل وڑائی صاحب نے یا تو اسلامی نظریاتی کونسل کا فتویٰ یا فیصلہ پوری طرح سے مکمل طریقے سے پڑھا نہیں، اور اگر نہیں پڑھا تو ڈاکٹر رغم نعیمی صاحب ان کے دوست ہیں، وہ ان کے پاس چلے جاتے، وہ ان کے پاس جاتے تو وہ انہیں سمجھا دیتے. سہیل وڑائی صاحب کا ایک مذہبی بیک گراؤنڈ بھی ہے، لیکن چونکہ وہ اس اخبار میں ایک اچھی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں ان کی مجبوری ہے کہ وہ اس طرح کی اگر چیزیں نہیں لائیں گے تو وہ سب کو راضی نہیں کر سکتے. حالانکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو فتوے تھے یا جو ماضی میں جو انہوں نے فتوے گنوائے وہ کن کے تھے اور اس پہ علماء کا کہاں اعتراض تھا اور سنجیدہ علماء نے ان کو کتنا لیا تھا. خیر، اور اس میں اب ان کے علماء کے فتوے کیا ہیں، بڑی لمبی بحث ہے، اس پہ میں شرعی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس پہ ضرور یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کے یہ اعتراضات یا طنز اپنی جگہ ہوں گے، مگر ان کی تنقید کسی طور پر بھی ملک، مذہب یا ریاست کے مفاد میں نہیں. امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب، چین سمیت متعدد ممالک میں سوشل میڈیا پر محدود آزادی ہے یا پھر ایسے سخت قوانین ہیں کہ سوشل میڈیا کا غیر قانونی استعمال پر سخت سے سخت سزائیں دی جاتی ہیں. اس حوالے سے مستقل پروگرام کی ضرورت ہے اور میں سوچ رہا ہوں کسی دن اس حوالے سے پروگرام بھی کروں. صرف ایک مثال سے میں آپ کے سامنے رکھ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انڈیا یا اسرائیل کے حوالے سے آپ اپنے یوٹیوب یا فیس بک وغیرہ پر کوئی پوسٹ یا پروگرام کر کے دیکھیں، وہ کیسے آپ کی ویڈیو یا پوسٹ کی ریچ کم کر دیں گے یا اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے، یا آپ کا پیج یا آپ کا فیس بک اکاؤنٹ یا یوٹیوب چینل اس کو بین کر دیں گے. مگر اس سیکولر مافیا کو زبانیں وہاں لڑکھڑا جاتی ہیں اور وہاں یہ نہ تنقید کرتے ہیں نہ طنز کے تیر چلاتے ہیں. میں صرف ایک مثال دوں کہ کل یا پرسوں میں نے ہی سلمان رشدی کے حوالے سے ایک انڈیا کے جو ہائی کورٹ کے فیصلے پہ ایک پروگرام کیا تھا، تو کیسے اس طرح اس کی ریٹ جو ہے نا وہ کم کر دی گئی. تو یہ تو حالت ہے ہماری کہ ہمارا جو سارا سیکولرزم ہے یا انسانی حقوق ہے یا آزادی اظہار رائے ہے وہ وہاں جا کے گم ہو جاتا ہے، اور پاکستان کے لیے ہم زبانیں وہ اپنے نکال کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آئیں خیر مقصد کی طرف آتے ہیں کہ وی پی این کیا ہے اور پاکستان میں اس کا استعمال کیوں بڑھا. وی پی این دراصل ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک ہے جو عام طور پر انٹرنیٹ کے محفوظ استعمال کے لیے کام آتا ہے. وی پی این ہماری شناخت اور مقام چھپا لیتا ہے، یوں صارفین ایسی ویب سائٹس اور مواد تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں جن پر ملک میں پابندی عائد ہے. رواں برس فروری کے عام انتخابات کے دوران انٹرنیٹ کی بندش اور ایکس تک محدود رسائی کی وجہ سے ملک میں وی پی اینز کا استعمال بڑھ گیا. مارچ میں وی پی اینز کی سروس فراہم کرنے والی سوئس کمپنی پروٹون نے بتایا تھا کہ پاکستان میں گزشتہ ایک سال کے اندر وی پی این کے استعمال میں 6000% اضافہ ہوا ہے. وی پی اینز بنانے والی دوسری کمپنیوں نے بھی پاکستانی صارفین بڑھنے کی نشاندہی کی ہے. تاہم حالیہ کچھ مہینوں سے ملک میں سلو انٹرنیٹ کی شکایات بھی سامنے آئی ہیں. سست انٹرنیٹ کی اور وجوہات کے ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ریاستی اداروں کی جانب سے انٹرنیٹ پر فائل وار لگائی ہے جس کی وجہ سے سوشل میڈیا اپلیکیشن چلانے میں مسئلہ آ رہا ہے. اسی وجہ سے وی پی این کا استعمال بڑھا. البتہ بیشتر فری وی پی این پر کام نہیں کر رہے، لیکن ادائیگی کے بعد حاصل ہونے والے وی پی این کام کر رہے ہیں اور یوں مفت وی پی این کی آئی ڈیز کو بلاک کیا جا رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وی پی این کو کیوں بند کیا جا رہا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ غیر رجسٹرڈ وی پی این کو آئی پی ایڈریس کے ذریعے بلاک کیا جا رہا ہے. اس وقت وی پی این بند ہونے کی شکایات انٹرنیٹ پر دستیاب مفت وی پی این کے لیے زیادہ ہیں، جبکہ ادائیگی کرنے اور رجسٹرڈ ہونے کے بعد جو وی پی اینز ہیں وہ باقاعدگی سے استعمال ہو رہے ہیں، ان کی شکایات بھی بہت کم ہیں. حالیہ عرصے میں مفت وی پی این استعمال کرنے والے افراد کے بینک اکاؤنٹس کی معلومات لیک ہونے کی بھی اطلاعات سامنے آئی جس کی وجہ سے انہیں نقصان اٹھانا پڑا. حکومت کا موقف ہے کہ ملک میں غیر رجسٹرڈ وی پی این سے دہشت گرد بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، جبکہ روزانہ کی بنیاد پر فحش مواد تک رسائی کی کروڑوں کی کوششیں بھی کی جاتی ہیں. اسی وجہ سے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے نے اپنے ایک اعلامیے میں کہا تھا کہ صارفین وی پی این کے ذریعے پابندیوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور فحش مواد تک رسائی حاصل کرتے ہیں.
پی ٹی اے کے ذرائع سے میڈیا میں رپورٹ ہوا کہ ملک میں 8 لاکھ سے زائد فحش مواد رکھنے والی ویب سائٹس بلاک ہیں اور روزانہ 2 کروڑ شہری وی پی این کے ذریعے یہ ویب سائٹس دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میرا خیال ہے حکومت وجاہت مسعود اور اس کے مکتبہ فکر کے لوگ باقاعدہ درخواست دیں حکومت کو اور ان فحش ویب سائٹس تک ان کو مکمل رسائی فراہم کی جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر مزے لے کر یہ دیکھ سکیں اور پھر وہ بتا بھی سکیں کہ ہم نے یہ فلاں چیز دیکھی ہے اور ہم نے فلاں چیز دیکھی ہے، کیونکہ ان کی اظہار رائے کی آزادی شروع ہی ننگ سے ہے اور وہ ختم بھی ننگ بھی ہوتی ہے۔ دوسری جانب پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹر اتھارٹی پیمرا نے سابق رکن میاں شمس نے وی پی این کی بندش کے فیصلے کو درست قرار دیتے ہوئے کہا کہ وی پی این کے استعمال کے ذریعے ممنوعہ فحش ویڈیو سے ہمارے معاشرے میں رشتوں کا تقدس پامال ہو رہا ہے اور نوجوانوں میں بے روی کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ وی پی این سے بلاک شدہ ویب سائٹس کے استعمال سے روکنا چاہیے، غلط ہو لیکن چاہے غلط ہو لیکن فحش فلموں اور ویڈیوز کی ویب سائٹس کا وی پی این کے ذریعے استعمال روکنا بہترین اقدام ہے، کیونکہ اس قسم کی ویڈیوز سے ہمارے معاشرے میں رشتوں کا تقدس اور احترام ختم ہو رہا ہے۔ اس لیے دیگر وجوہات اپنی جگہ وی پی این بند کرنے کے لیے ایک وجہ کافی ہے۔ بقول میاں شمس، معاشروں میں اقدار ختم ہو جائیں تو نہ معیشت معنی رکھتی ہے اور نہ بنیادی آزادیوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ ہر اقدام سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے، کسی کا نقصان، تو وہ برداشت کرنا ہی پڑتا ہے۔